بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 46 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ تلاوت میں نے کر دی ہے، اب آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر با محاورہ ترجمہ اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق۔ یسألونا، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان سے، الساعہ قیامت، ایانا کب، مرسا اٹھانا، ہا اس کا، فی میں، ما کس چیز، انتا آپ، من سے، ذکرہ یاد کرنا، ہا اس کے، الا طرف، رب رب کا آپ کے، منتہا انتہا، ہا اس کی، انما سوائے اس کے نہیں، انتا آپ، منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشا ڈرتا ہے، ہاں اس سے، کأنہ گویا کہ، ہم وہ لوگ، یوما جس دن، یرونا دیکھیں گے، ہاں اس کو، لم یلبسو نہیں ٹھہرے، الا مگر، عشیہ شام کے وقت، او یا ضحا دن، ہاں اس کا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے، اب اس کے با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کب ہوگا اس کا اٹھانا، آپ کس چیز میں ہیں اس کے ذکر سے، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا، سوائے اس کے نہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک شام یا اس شام کی صبح۔ یہ آپ کے سامنے میں نے با محاورہ ترجمہ بھی کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، یسألونا، سأل یسأل سوالا، سوال کرنا، اور اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، الساعہ، الساعہ اس کی جمع آتی ہے ساعات، گھڑی کو، قیامت کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، ایانا، ایانا یہ ظرف زمان ہے اور یہ سوال کرنے کے معنی کے اندر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، مرساہا، دیکھیں جو مرساہا ہے یہ مصدر میمی بھی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ظرف زمان بھی بن سکتا ہے۔ اصل میں کیا تھا، مرسایون، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا مرسان، پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن گیا مرسن، اور اس کے بعد جب ہا ضمیر کی طرف ہم نے اس کی اضافت کی تو پھر یہاں سے نون گر گیا، یا آپ اس کو تنوین کے، تنوین اس سے گر گئی۔ اگلا لفظ دیکھیں، فیما، یہ جو فیما ہے یہ اصل میں تھا فی ما، فی حرف جر ہے اور میم الف ما یہ استفہامیہ ہے جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، ذکرہ، ذکرہ یہ اسم ہے، یاد کو کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ جو منتہا ہے یہ انتہا کے معنی میں ہے اور یہ مصدر میمی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے قول کے مطابق یہ ظرف زمان ہے۔ یہاں پر بھی یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، منتہایون سے پھر یہ بن جائے گا منتہان، اور پھر التقاء ساکنین سے منتہن، اور جو تنوین ہے وہ ہا کی طرف جب ہم نے اس کی اضافت کی ہے وہ تنوین اس وجہ سے گر گئی ہے۔ باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا معنی ہوتا ہے انتہا کو پہنچنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، منذرو، انذر ینذر انذار، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، باب اس کا ہے افعال اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے منذر، ڈرانے والا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یخشا، خاشیہ یخشا، باب اس کا آتا ہے سمیع، اور یخشایو تھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، یخشا ہو گیا، الف سے تبدیل کر دیا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ یرونا، رآ، یرا یہ پہلے گزر چکا ہے، جیسے ہم نے یرا میں پڑھا تھا نا یرآیو تھا، تو یہ اسی طریقے سے جو یرونا ہے یرآیونا تھا۔ میں اس کی بہرحال تعلیل بھی کر دیتا ہوں۔ یرآیونا، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ جو حمزہ کی حرکت تھی وہ را کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا یارا یونا۔ اس کے بعد پھر اس میں کالا والا آپ قانون لگائیں،
اور اس یا کو آپ الف سے تبدیل کر دیں تو بن گیا یراونا. اس کے بعد پھر التقاء ساکنین ہو الف اور واو کے درمیان الف گر گیا تو پیچھے بچا یرونا. اس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیل کرنی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں لم یلبثو لبث یلبثو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. جمع مذکر غائب ہے فعل جہد معلوم کا یہ صیغہ ہے نہیں وہ ٹھہرے. آخری لفظ دیکھیں عشیہ. عشیہ یہ شام کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے عشیات یا عشایا. اور ضحیٰ یہ چاش کے وقت کو اور دن کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق آپ نے پڑھ لی ہے. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے.